کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں ہوا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے ابرو کے بال نکالنا کیسا ہے۔ یہ جو ابرو کے بال ہے یہ نکالنا کیسا ہے؟ تو ابرو کے بال نکالنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام سے کچھ پوائنٹ کم جو چیز ہوتی ہے اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابرو کے جو بال نکالنا یا تراشنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور میں آپ کو اس کی تاریخی حیثیت بتا دوں کہ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ یہ آج کے ماڈرن زمانے کا یہ فیشن ہے، یہ آج کے ترقی یافتہ عورتوں نے جو ہے اس کو ایجاد کیا ہے، نہیں، بلکہ معاملہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ فیشن دور جاہلیت کا ہے، یعنی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت جو ہے دور کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو اس دور کے فیشن کے طور پر وہ ابرو کے بال ہلکی کیا کرتی تھی، یعنی اس کو تراشتی تھی۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جہاں بہت ساری برائیوں کو آپ نے ختم کیا، وہیں پہ آپ نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ یہ ابرو کے جو بال تراشنے سے منع کیا، ان کو بالکل ختم کرنے سے منع کیا یا تراشنے سے بھی منع کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابرو کے جو بال ہے یہ خود جو ہے ایک زینت ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا جو خالق ہے، ہم کو بنانے والا ہے، وہ اللہ نے ہم کو جو چیز دی ہے اس کی خوبصورتی کے لیے دی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دانت جو ہے ہمارے کس کے لیے ہے؟ چبانے کے لیے ہے، لیکن اس کو وائٹ رکھا۔ کیوں وائٹ رکھا؟ اگر دانت اگر کالے بھی ہوتے تو چبانے کا کام ہو جاتا، لیکن انسان کی خوبصورتی بگڑ جاتی، انسان اچھا نہیں دکھتا۔ تو اسی لیے انسان خوبصورت دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانتوں کو وائٹ رکھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آنکھوں کا جو ہمارا ڈھیلا ہے اس کا کچھ حصہ جو وائٹ رکھا، کچھ حصہ بلیک رکھا۔ حالانکہ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ پوری آنکھ اگر کالی ہوتی، آنکھوں کا پورا ڈھیلا اگر کالا ہوتا تو پھر بھی وہ کام چل جاتا، لیکن اللہ نے خوبصورت دکھنے کے لیے انسان کو اللہ نے آنکھوں کا ڈھیلا کچھ حصہ بلیک رکھا، کچھ حصہ سفید رکھا، کچھ حصہ کالا رکھا۔ تو اسی طرح یہ ابرو جو ہے یہ انسان کے آنکھوں کے اوپر جو دیا گیا اس سے کوئی حالانکہ کام نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ابرو اگر نہ ہو تو انسان کا کچھ بگڑ جائے گا، کچھ نقصان ہو جائے گا، نہیں، صرف یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے دیا ہے، انسان اچھا دکھنے کے لیے دیا۔ اللہ نے چونکہ انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا، ہم نے سب سے زیادہ چاند سے خوبصورت، سورج سے خوبصورت پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابرو کو جو دیا ہے تو یہ ہم کو خوبصورتی کے لیے دیا ہے، تو اس کو نکال کر اپنی خوبصورتی کو نہ بگاڑے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ آج کے دور کا فیشن ہے، بلکہ جب یہ دور جاہلیت کا یہ فیشن تھا اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ لیکن آج 1500 برس کے بعد کہ جب یہ اسلام کی تعلیم کی جو روشنی ہے وہ لوگوں تک پہنچنے میں کمی آ گئی، تو پھر جو ہے یہ آج کے لوگ جو ہے وہی دور جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں اور آنکھوں کے ابرو نکال رہے ہیں یا پھر اس کو جو ہے تراشوا رہے ہیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ آنکھوں کے بھوؤں کا تراشنا یا پھر جو اس کو ختم کرنا یہ یا ہلکی کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو لہٰذا شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عورتوں کو جو ہے ان چیزوں سے منع کرے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ایسی حرکت کرنے سے روکے، چونکہ جس چیز کو ہمارے نبی نے منع کیا ہے، ہمارے اسلام نے منع کیا ہے، تو وہ چیز ہمارے گھر میں ہو، یہ مسلمان کو جو ہے بالکل گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ تو لہٰذا اپنا گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں، اپنے گھر کا ماحول جو ہے شرعی ماحول بنائے۔ تو ہماری شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو غیر قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں اس سے ہم دینا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہمارے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے تو ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے، یہی اس کا پیغام ہے۔